اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کے تکبر سے بچیں، کوئی بھی ہو، وہ علم کا ہو، وہ عمل کا ہو، وہ نیکی کا ہو، وہ عہدے کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو۔ تکبر کئی اقسام کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں، آپ کے دل میں بار بار وہ لوگ برے آپ کو لگتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور آپ شدت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت جنید بغدادی مسجد میں آئے تو کچھ لوگوں کو سوئے دیکھا تو فرمانے لگے دیکھو کتنے نادان ہیں، مسجد میں آ کے تہجد کے ٹائم سو رہے ہیں، اٹھ کے اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی۔ تو حضرت سری سختی کہنے لگے بیٹے اس سے تو بہتر تھا تو تہجد نہ ہی پڑھتا۔ نفل نماز ہے، جب اللہ رسول نے فرض نہیں کی تو لوگوں پر کیوں تنقید کر رہا ہے؟ تو ہمارے ہاں بعض لوگ پابند کرتے ہیں نا، کہنے باقی تو امام ساری گلاں ٹھیک نے، اثر دیاں پہلیاں 4 سنتا نہیں پڑھتا۔ تو میں نے کہا جب اللہ نے فرض نہیں کی تو آپ اتنی شدت کیوں کرتے ہیں بھائی؟ جو چیز رب رسول نے ضروری قرار نہیں دی آپ کیوں اتنی شدت کرتے ہیں؟ کہتے 20 منٹ پہلے آ کے مصلی پہ بیٹھنا چاہیے، تو آپ 30 منٹ پہلے آ جائیں، کوئی اعتراض نہیں، پر دوسرے کو آپ اس بات کا نفلی کام کا پابند کر سکتے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی جگہ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ صوفیاء نے لکھا ہے بعض غرباء میں تکبر آ جاتا ہے۔ غریب آدمی ہے، وہ مالی وسعت نہیں، لیکن وہ بھی بعض لوگوں کو گناہگار سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بعض امیروں کے بارے میں اس کا خیال ہوتا ہے شاید انہوں نے دھوکہ کر کے پیسے کمائے۔ فرماتے ہیں یہ کسی جگہ بھی جڑ پکڑ لیتا ہے، علم کے ساتھ تکبر آتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی پڑھائی شروع کرتے ہیں تو انہیں بڑے لوگوں کی چیزیں غلط نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑے لوگوں، ایسا نہیں ہے بھائی، آپ زمین پہ رہیں، آپ لوگوں سے پیار کریں، آپ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں۔ سب سے بڑا ٹائٹل بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وعباد الرحمن۔ اور عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جن کے مزاج میں عاجزی ہوتی، انکساری۔ آج کل جس بندے کے پاس ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں نا، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کا خیال ہوتا ہے چونکہ ڈرائیور میں نے رکھا ہے تو اب نہ میری گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور کو ہی کھولنا چاہیے۔ میں نے بعض ایسے کمزور لوگ دیکھے ہیں کہ ڈرائیور پہلے دروازہ کھول کے بٹھاتا ہے، پھر ادھر سے آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے، پھر کہیں اترتا ہے تو پھر دروازہ کھولتا ہے، پھر اس کا آ کے کھولتا ہے۔ او بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ اتنا کو کام تو خود بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ مفت کا اپنے اندر چیزیں پیدا کر لینا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم رسول کو شان دی تو اتنی دی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اتنی بڑی عظمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک اگر ہم مسجد نبی کی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے نا، مسجد تعمیر ہو رہی، سنو نا یار، یہ پیر صاحب بھی سنے، مفتی صاحب بھی سنے، ڈاکٹر صاحب بھی سنے، پروفیسر صاحب بھی سنے، سب سنے، سب کو پتا ہے اس بات کا۔ صحابہ فرماتے ہیں مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو ہم اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو مدینے والے محبوب بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے لگے۔ جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے میرا پیغمبر عظیم تر۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام ایک مقام پہ صحابہ فرماتے ہیں جمع ہوئے تو کھانا پکانا تھا، تو ایک صحابی نے کہا میں گوشت تیار کرتا ہوں، ایک نے کہا میں چولہا جلاتا ہوں، ایک نے کہا میں برتن سمیٹتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔
मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूं, आग भी तो जलानी है। ऐसा कर ना ले वैसे सारे मिलके। वो एक बुजुर्ग एक दफा मुझे कहने लगे, ए मुंडे मैनू सलाम नहीं कर दे। मैंने कहा ये तो इतराज ही नहीं है। इतराज तो ये बन सकता है कि ये मेरी सलाम का जवाब नहीं देते। अगर ये सलाम नहीं करते तो आप बिस्मिल्लाह करें, आप कर लिया करें। अगर ये जवाब न दें तो फिर उसमें इतराज। लेकिन ये क्या बात हुई कि सारे मुझे ही सलाम करें क्योंकि मैं पीर साहब हूं, मैं लामा साहब हूं, मैं बुजुर्ग साहब हूं? ये क्यों आपने फर्ज कर लिया बिला वजह? आप नॉर्मल जिंदगी गुजारे रूटीन में, उसमें बेहतरी रहेगी, आसान रहता है बंदा। ये जो लोग प्रोटोकॉल के आदी हो जाते हैं ना, ये प्रोटोकॉल देने वाले परेशान नहीं होते, लेने वाले ज्यादा परेशान होते। आपको क्या बताएं, बंदे की कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं।